بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایک اور مورل سٹوری جس کا عنوان ہے پچھتاوا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ سٹوری بھی بہت پسند آئے گی، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ درائی پر کھڑی تھی۔ اس کے آج کے فیصلے پر اس کی آنے والی زندگی کا دار و مدار تھا۔ اس کے راہ زیست کو پھولوں سے سجنا تھا یا وہ ہمیشہ کانٹے ہی اگنے تھے، یہ اس کے آج کے فیصلے پر منحصر تھا۔ اور وہ تو پھول اور کانٹوں میں تمیز ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر میں مہندی کا فنکشن جاری تھا۔ کل اس کی بارات آنی تھی۔ اماں کئی مرتبہ آ کر اس کی بلائیں لے چکی تھی۔ لڑکیاں ڈھولک لیے اس کے گرد گھیرا بنائے بیٹھی تھیں۔ گانے، شوق کے زومینی جملے، چھیڑ چھاڑ، اس سب میں اس کا رویہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو تمام رونقوں سے پرے سوچوں کے عمیق سمندر میں گم تھی۔ دوبارہ اسجد کا میسج آیا تھا۔ اس نے لمبے چوڑے میسج میں دوبارہ وہی کچھ لکھا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے اور وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ زمانے کو لان تان، محبت کے قسمیں وعدے اور آخر میں دوبارہ وہی بھاگ جانے کا مشورہ۔ چاہتی تو وہ بھی یہی تھی۔ اسجد اس کی 2 سال کی محبت تھا جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ شادی تو وہ بھی کرنا چاہتا تھا، مگر کامران بیچ میں آ گیا۔ کامران اس کا تایا ذات۔ اس نے بہت کوشش کی منع کرنے کی، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اسے آج فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف اس کے والدین کے ہنستے مسکراتے چہرے تھے اور دوسری طرف اسجد کی محبت۔ وہ سوچ رہی تھی اگر اس نے ایسا کوئی قدم اٹھا لیا تو کیا اس کے ابا معاشرے میں دوبارہ سر اٹھا کر جی پائیں گے؟ وہ مسکان جو ابھی اماں کے چہرے پر سجی ہے، کیا وہ دوبارہ مسکرا پائیں گی؟ اسے یاد آیا وہ تو دل کی مریض تھی، کیا وہ یہ صدمہ سہر پائیں گی؟ بہت سے اگر اس کا دل دلہا رہے تھے۔ اور اس سے چھوٹی نادیہ، اگر وہ بھاگ گئی تو نادیہ کے لیے گھر کی دیواریں اتنی اونچی کر دی جائیں گی کہ وہ باہر دنیا میں جھانک بھی نہ سکے۔ کیا وہ ان رشتوں کے بغیر رہ پائے گی؟ کیا وہ خون کے رشتوں سے کٹ کر سکون کے ساتھ جی پائے گی؟ نہیں، پر جی تو وہ اسجد کے بنا بھی نہیں پائے گی۔ اس کے دل سے صدا آئی۔ دل کچھ کہتا اور دماغ اسے رد کر دیتا، اور دل بھی کہاں دماغ کے پیش کردہ حقائق کو تسلیم کرتا۔ اس دل دماغ کی جنگ میں سبین اسے کھانا دینے آئی، جسے اس نے بھوک نہیں ہے کہہ کر واپس بھجوا دیا۔ اف، کیا کرے وہ؟ اسجد کے میسج پر میسج آ رہے تھے۔ اس نے ملتان کے لیے 2 ٹکٹ لے لیے تھے۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ محبت اور رشتوں کی جنگ میں خون کے رشتوں کو مات ہوئی تھی۔ اس نے سر درد کا بہانہ کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ وہاں آ کر اس نے کاغذ قلم ڈھونڈا، کانپتے ہاتھوں سے کچھ سطریں لکھی اور کاغذ ٹیبل لیمپ کے نیچے رکھ دیا۔ کھڑکی کے راستے وہ گھر کی پچھلی جانب آئی جہاں اسجد اپنے دوست کی گاڑی لیے تیار کھڑا تھا۔ اس نے آخری نظر گھر کو دیکھا۔ کچھ چہرے آنکھوں کے سامنے لے رائے، اس کے قدم لڑکھڑائے، مگر فیصلہ تو وہ کر چکی تھی۔ اب اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ وہ پہلے اسجد کے دوست کے گھر گئے، وہاں ان کا نکاح ہوا، پھر اس کا دوست خود انہیں اسٹیشن تک چھوڑنے آیا۔ گاڑی لاہور اسٹیشن سے نکلی تو اسے لگا جیسے وہ اپنے وجود کا ایک حصہ یہیں کہیں چھوڑے جا رہی ہے۔ آنسوؤں کی باڑھ سے دور جاتا لاہور ریلوے اسٹیشن اب دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ 2 سال بیت چکے تھے۔ اسے اب بھی کبھی کبھار گھر والوں کی یاد شدت سے ستاتی۔ دل ان سے ملنے کو تڑپ اٹھتا، مگر ننھی لائبہ نے اس کی توجہ بٹا دی تھی۔ ماضی کی تمام یادیں لائبہ کی ننھی کلکاریوں میں گم ہو جاتی۔ اسجد بھی تو بہت اچھا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے اپنی محبت کے تمام وعدے وفا کیے تھے، مگر پھر بھی کہیں ایک خلا سا باقی رہتا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ خلا کہیں باہر نہیں، اس کے اندر ہے۔
مگر پھر بھی زندگی حسین تھی اور حسین ہی رہتی اگر استنبال میں وہ اسے نہ ملتی۔ وہ لائبہ کو لے کر شاپنگ مال گئی تھی۔ جب پرام کو بچوں کے سیکشن کی طرف دھکیلتے ہوئے اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی، ایک پل کو جیسے اسے یقین نہ آیا۔ یقیناً وہ نادیہ تھی۔ اس کی نظر بھی پڑ چکی تھی اور آنکھوں میں شناسائی کی چمک آئی۔ وہ قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آئی۔ کیسی ہو نادیہ؟ دل تو شدت سے اس کو گلے لگانے کو چاہ رہا تھا، لیکن بیچ میں 2 سال کا فاصلہ عائل تھا۔ میں ٹھیک ہوں آپا، تم کیسی ہو؟ اس نے بمشکل چہرے پر مسکان سجا لی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ اس کی حیرت ہنوز قائم تھی۔ میں یہاں 2 ماہ پہلے آئی ہوں، کامران کی پوسٹنگ ہو گئی ہے نا یہاں۔ کامران؟ اس نے بے یقینی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ ہاں ابا، کسی نے تو ابا کی عزت رکھنی تھی نا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نادیہ اس سے 5 سال چھوٹی تھی، یعنی کامران نادیہ سے 8 سال بڑا تھا۔ اتنے میں کوئی مرد شاپنگ بیگ تھامے اس جانب آیا تھا۔ بلا شبہ وہ کامران تھا۔ اسے دیکھ کر پل بھر کو ٹھٹکا، پھر چہرے پر سختی کے آثار آ گئے۔ میں کاؤنٹر پر ہوں، وہیں آ جانا، نادیہ کو بتا کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ آپا، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس کی نظر ابھی لائبہ پر پڑی تھی۔ ہاں۔ اس نے جھک کر اسے پیار کیا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری ہے۔ کامران ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس کے دل میں کئی اندیشے جاگ رہے تھے۔ ہاں کامران بہت اچھے ہیں آپا۔ وہ نہ بھی بولتی تو اس کے چہرے پر آنے والے رنگ خوشگوار ازدواجی زندگی کا پتہ دے رہے تھے۔ اور اماں ابا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ فوراً سیدھی کھڑی ہوئی، لبوں کی مسکان غائب ہو چکی تھی۔ آپا، تم ان کا غرور تھیں، تمہیں دیکھ کر جیتے تھے وہ۔ تم نے اماں سے ان کی زندگی اور ابا سے ان کا غرور چھین لیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ تمہارے جانے کے بعد ان کو دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں ہنڈیلا جا رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابا تو شاید اس دن کے بعد بولنا ہی بھول گئے تھے۔ کبھی کسی نے انہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ آپا، پتہ ہے اماں نے مرنے سے پہلے تمہارے بارے میں کیا کہا تھا؟ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ماں نے کہا تھا تم بھی میری طرح یوں ہی تڑپو گی۔ اسے لگا کسی نے اسے پاتال میں دھکیل دیا ہو۔ وہ کتنی دیر گمسم کھڑی رہی۔ نادیہ اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی۔ وہ بھی اپنے اعمال کردہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے گھر کو چل پڑی۔ اب اسے ساری زندگی اس بوجھ کے ساتھ جینا تھا۔ وقت ماہ و سال پر اپنی گرد ڈال کر اسے ماضی میں بدلتا رہا اور یوں 20 سال گزر گئے۔ لائبہ جوان ہو چکی تھی۔ اللہ نے لائبہ کے بعد اسے کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ وقت نے اس کے بالوں میں چاندی اتار دی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا، اور اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ اس کا پچھتاوا تھا۔ اسے روز رات کو خواب میں اماں ابا کا چہرہ نظر آتا۔ اسے نادیہ کی باتوں کی گونج سنائی دیتی۔ اماں اس کا کاندھا جھنجھوڑ کر کہتی، تو نے ہمیں تڑپایا ہے، تو بھی یوں ہی تڑپے گی۔ وہ نیند سے جاگ جاتی اور دوبارہ سو ہی نہ پاتی۔ اب تو اسے نیند آور دعاؤں کے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ جاگتے ہوئے بھی ایسے ہی خیال ذہن میں آتے رہتے۔ سب کہتے تھے لائبہ بالکل اس پر گئی ہے۔ وہی آنکھیں، وہی ناک نقشہ، اور وہ دل جاتی کہ کہیں وہ بھی میری طرح۔ اس سے آگے وہ سوچ نہ پاتی۔ وہ ہر وقت اسے دیکھتی رہتی، اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کرتی۔ جو ہی وہ کالج سے آتی، اس کا بیگ کھنگالتی۔ وہ سو رہی ہوتی تو کئی بار اس کے کمرے میں جا کر اسے دیکھ کر تسلی کرتی۔ اسجد اور لائبہ دونوں ہی اس کی ان عادات سے نالاں تھے۔ اسجد تو پھر بھی سمجھ جاتا، مگر لائبہ اس پر چڑھ دوڑتی، اسے خوب سناتی۔
لیکن وہ پھر بھی رہ نہ پاتی۔ ٹی وی میں یا کسی شخص سے کسی لڑکی کے گھر سے بھاگ جانے کا سنتی تو اس کا زخم ہرا ہو جاتا۔ کئی دن گم سم بیٹھی رہتی۔ ایسے میں وہ خود سے بھی بے خبر رہتی اور منہ میں کچھ بڑبڑاتی رہتی۔ پھر کچھ دن بعد اسی جون میں واپس آ جاتی اور لائبہ کے ساتھ وہی رویہ اپنا لیتی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اسے کوئی نفسیاتی عارضہ ہے، مگر وہ تو اپنے اعمال کی فصل کاٹ رہی تھی۔ جو زہریلا بیج جس نے 20 سال پہلے بویا تھا، اب وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا اور اس کا زہر اس کے اپنے جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ اب اسے اس زہر کے ساتھ ہی جینا تھا، اسی زہریلے درخت کی چھاؤں تلے۔ میرے عزیزو، میں یہ کہانی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا۔ میرے خیال میں جہاں بچوں کو اپنے والدین کی عزت اور مان رکھنا چاہیے، وہیں والدین کو بھی اپنی اولاد کی خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ہنستے بستے گھر اس طرح برباد نہ ہوں اور زندگی پچھتاووں کی نظر نہ ہو۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔